السلام علیکم عاقل بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ سوالات پوچھے تھے اور الحمدللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے علماء کرام کی روشنی میں جوابات دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں، میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کورس پورا کر رہی ہوں آن لائن، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں سورہ بقرہ یاد بھی کرنی ہے اور ترجمہ اور تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ اب میں نے بہت سے علماء کرام کا سنا ہے کہ مخصوص ایام میں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اسے، تو اگر مطلب ایک ہفتے کے لیے ہم وہ پھر اس کی، کیونکہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور جو حفظ کرنا ہے سورہ بقرہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جی، تو وہ تو پھر آپ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر نہیں کر سکتے۔ جیسے میں سپارہ پہلا ہوتا ہے اسی میں سے ترجمہ یاد کرتی ہوں اور تفسیر اس کی یاد بھی حفظ بھی کرتی ہوں، تو اس کے بارے میں پلیز وضاحت فرما دیں کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح ہفتے چھٹی تو نہیں، ہر مہینے ایک ہفتے کی چھٹی تو نہیں آپ کر سکتے، صحیح بات ہے، اور پھر تو آپ بھول جائیں گے پچھلا سال۔ معقول۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل، جس چینل پر آج میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارا نیا چینل ہے۔ پرانا چینل نور ٹی وی کے نام سے یوٹیوب نے بلاک کر دیا، لیکن ہم نے ایک نئی شمع اور جلا دی ہے تاکہ اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں۔ ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور میک شیور کہ آپ آل نوٹیفیکیشن بھی الاؤ کر لیں۔ اگر اس کی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو یہ اس لائق بھی ہے کہ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کی جائے۔ آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا نمبر یا اس کا لنک ہم نے دے دیا ہے، وہاں سے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بہن کا سوال بہت معقول ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کراچی لے کر چلوں، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ سے اس سوال کو میں نے پوچھا، اور یہی سوال ہندوستان کے عالم الدین ہیں شیخ طاہر سنابلی حفظہ اللہ، وہ سعودی عرب میں ایک طویل عرصے سے قسیم دعوی سینٹر میں اپنی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزارت شؤون اسلامی والاوقاف سے جڑ کر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ سوال کا جواب سننے سے پہلے آپ سے اتنی سی التجا ہے کہ اگر آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں تو آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے اور اسے آپ درج بھی کرا سکتے ہیں، لیکن ادب اور شائستگی کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمیں یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا کہ ہم بازاری زبان سنیں یا بازاری زبان کا استعمال کوئی دین کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کرے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید کی آواز سنواؤں، شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کے دیگر علماء کا جو موقف ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کپڑے سے، گلوز سے یا اپنے دوپٹے وغیرہ سے لے کر پڑھ لیں۔ اگر آپ دوپٹے سے لے کر نہیں پڑھنا چاہتی تو اسمارٹ فون پر بھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اسمارٹ فون پر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جو بات نہایت ہی معقول مجھے نظر آئی ہے وہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور آپ کو اس چینل کے توسط سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے لے کر چلوں گا کراچی۔ ایسی حالت میں آپ صرف روزہ نہیں رکھ سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اس کی حالت میں، اور باقی آپ سارے کام کر سکتی ہیں، یعنی تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، دیگر چیزیں بھی آپ کر سکتی ہیں۔ یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ کہا جائے کہ وہ پورا اس کا بدن، اس کے ہاتھ، ہر چیز پلید ہو چکی ہے۔ یہ حکمی پلیدی ہے، اور یہ جو حکمی پلیدی ہے اس میں آپ قرآن مجید کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ کیا اسی حالت میں خواتین گھروں میں آٹا نہیں گوندتی؟ بالکل گونتی ہیں۔ پھر تو آٹا بھی ناپاک ہو گیا۔ نہیں، روٹی نہیں پکاتی؟ پکاتی ہیں۔ پھر روٹی بھی ناپاک ہوگا۔ پھر انہی ہاتھوں سے وہ کیا خود کھانا کھاتی نہیں؟ کھاتی ہیں، تو میاں کو بھی کھلاتی ہیں، خود بھی کھاتی ہیں، بچوں کو بھی کھلاتی ہیں۔
پورا خاندان یہ پڑھتا ہے. ایسے یعنی یہ سختی بلا دلیل ہے اور محتاج دلیل ہے کہ اس سختی پر جو ہے دلیل دی جائے، اور دلیل نہیں ہے. مشرک جو بالکل نجس ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان میں قرآنی آیات کا استعمال کیا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اور وہ مشرک تھے، اور قرآن انما المشرکون نجس اس کو نجس کہتا ہے، جبکہ ایک مسلم خاتون تو مسلمان ہے، مومنہ ہے. بے شک بے شک. وہ تو نجس نہیں ہے اس طرح کی. تو لہٰذا پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، ذکر اذکار تسبیحات سارے کام اس طرح کی کر سکتی ہے، سوائے نماز اور روزے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید. بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کری ہے. اب یہی سوال میں نے فضیلت شیخ طاہر سنابلی حفظہ اللہ سے کیا، ان کا جواب قدر تفصیل سے آپ کو سننا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید علم قرآن و سنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال یہ تھا کہ قرآن اور تفسیر قرآن کا ہفتہ واری کورس ہے، اور اس دوران پیریڈ آ جائے یا مخصوص ایام آ جائیں تو کیا اس صورت میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور اس سلسلے میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے، صحیح بات. لیکن نفس مسئلہ بالکل درست اور جائز ہے. حائضہ اور نفاس والی خاتون کے لیے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا یہ بالکل جائز اور درست ہے. اس سلسلے میں علماء قدامى امام شافعی کے شاگرد المزنی، داؤد الظاہری، قدیم ابن علماء، حزم، امام بخاری، اور اسی طرح سے موجودہ زمانے کے شیخ ناصر الدین الالبانی اور حسام الدین موسیٰ عفانہ اور دیگر علماء، ہمارے بر صغیر کے بھی بہت سے علماء حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن پکڑ کر حفظ کرنا، پڑھنا، پڑھانا جائز قرار دیتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ، کہ ایک بڑی جماعت اہل علم کی اس طرف گئی ہے کہ قرآن کریم حائضہ عورت چھو کر پڑھ سکتی ہے. وہ قول المزنی صاحب الشافعی، امام شافعی کے شاگرد المزنی کا یہ قول ہے. داؤد الظاہری، ابن حزم الظاہری، اور وقولہم قوی، ان کا قول بالکل ہی مدلل ہے. وَلَهُمْ أَدِلَّتُهُمْ وَأَهَمُّهَا، اور ان کے پاس بہت سے دلائل ہیں. اہم ترین یہ دلیل ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت ہے المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کر جنوبی اور حائضہ نفاس والی عورت نہیں پڑھ سکتے، تو ان کا استدلال کمزور ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کا تعلق اس قرآن کو چھونے سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ کے بارے میں ہے، اور فرشتے ہی لوح محفوظ کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی نے کہا
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته. کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو جنوبی اور حائضہ عورت کو قرآن چھونے اور تلاوت کرنے سے منع کرے. بل لعلنا نجد من القواعد والاصول ما يدل على خلاف ذلك. بلکہ اصول اور قواعد میں ہم ایسے دلائل پاتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس ہیں. الا وهو الجواز، اور وہ یہ ہے کہ جنوبی اور حائضہ عورت کے لیے قرآن چھو کر ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز ہے. ذلك لأن من الأصول التي تبني عليها فروع كثيرة قولهم، اس لیے کہ جس ضابطے اور قاعدے پر بہت سے فروع مترتب ہوتے ہیں وہ یہی قاعدہ ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ. تمام اشیاء میں اصل کیا ہے؟ جواز ہے. رخصت. فہنا لمس للقرآن، تو یہ ان اشیاء المباحہ میں سے قرآن چھونا بھی ہے. وہنا قراءۃ من القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ہے. فکل من الامرین الاصل فی ذلک الاباحہ، چاہے قرآن چھونا ہو یا قرآن کی تلاوت کرنی ہو، یہ اصل مباح اور جائز ہے. فلا ينبغي الخروج عن هذا الاصل الا بدلیل ملزم من الکتاب او السنہ صحیحہ. تو اباحت سے منع کی طرف اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود نہ ہوں. بالکل. ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن او تلاوته وكذلك المرأة الحائض. اور قرآن و سنت میں بالکل ہی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو جنوبی اور حائض کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو چھونے سے منع کرے. واضح ترین بات ہے، واضح ترین بات ہے. اسی لیے حسام الدین العفانہ جو فلسطین کے مفتی ہیں اور جامعہ القدس کے پروفیسر بھی ہیں، وخلاصة الامر انه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظها ويجوز لها ان تمسه. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنا بغیر چھوئے ہوئے اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر چھو کر پڑھنا بھی جائز ہے. اور ہمارے بر صغیر کے علماء میں سے ابھی چند ماہ پہلے گزرے ہیں صلاح الدین یوسف، جو قرآن کریم کے مفسر بھی گزرے ہیں. ان کی تفسیر بالکل معروف اور مشہور ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اس سلسلے میں منقول کراہت تحریمی نہیں بلکہ کراہت تنزیہی ہے. اس حالت میں قرآن کریم پڑھنے اور چھونے سے بچنا بہتر ہے. تاہم اگر ضرورت ہو تو جنوبی مرد اور حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنا اور اسے چھونا جائز ہے. یہی آخر ذکر پانچواں مسلک بالکل راجح ہے. محدث میگزین میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، ان کا مضمون ہے. اور جواب بھی دیتے ہیں عدم جواز کے قائلین کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. اس کے برعکس دوسرا موقف یہ ہے کہ جنوبی اور حائضہ کا قرآن پڑھنا اور چھونا جائز ہے. ان مجوزین میں امام طبری، امام بخاری جیسے حضرات اور دیگر کئی جلیل القدر ائمہ شامل ہیں. ان کے دلائل حسب ذیل ہیں. انہوں نے پھر دلائل ذکر کیا ہے. پھر آخر میں کہا ممانعت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اس لیے وہ قابل احتجاج نہیں. اگر کوئی صحیح ہے تو وہ محتمل المعانی ہے، اس لیے اس سے بھی استدلال صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم مولانا مبشر ابو الحسن مبشر ربانی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. کہتے ہیں ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر 90 ہے. رہا قرآن مجید کو چھونے کا مسئلہ تو اس کے متعلق اہل علم کی آراء مختلف ہیں. عدل و انصاف کے ترازو سے جس بات کو ترجیح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو
ایسی حالت میں بلا وجہ قرآن مجید کو نہ چھونا چاہیے، لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں اگر چھو بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کی حرمت پر دال ہو۔ دیکھا، یہ بالکل ہی واضح ترین اور صریح مضبوط ترین دلیل ہے۔ اسی طرح سے میں نے جب فقہا کی کتابیں دیکھی تو فقہا مالکیہ نے بالکل اس کو جائز قرار دیا ہے، عجیب، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ میرے سامنے کتاب التوضیح فی شرح مختصر ابن الحاجب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اعلی جواز مس المصحف للمتعلم، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ معلمہ کے لیے، متعلمہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ دلائل میرے سامنے دوسری فقہ مالکی کتاب ہے، حاشیۃ الصاوی علی شرح الصغیر، بلغۃ السالک لاقرب المسالک، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ فیجوز لهما، معلم متعلم کے لیے، مس الجزء واللوح والمصحف الكامل وان كان كل منهما حائضا او نفسا، معلم یا متعلم دونوں کے دونوں حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تب بھی قرآن کریم چھونا اور چھو کر کے پڑھنا پڑھانا جائز ہے، لعدم قدرتهما على ازالة مانع، کیونکہ ان دونوں کے پاس جو مانع ہے، رکاوٹ ہے، اس کے ازالہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مالکیہ کی کتابوں میں ہے، وجاز مس المصحف للتعلیم واللوح مثل المصحف الکریمی، یہ الکوکب الزہری، نظم مختصر الاخبری۔ تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ جو مسئلہ ہے کہ معلمہ خاتون ٹیچر حیض کی حالت میں ہو یا طالبہ متعلمہ حیض کی حالت میں ہو تو کیا قرآن کریم کو چھو کر کے پڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل چھو کر پڑھ سکتی ہے، ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہے۔ اور دوسرے بھی دلائل ہیں کہ ہاتھ میں تو کسی کا حیض نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے، ان حیضتک لیست بیدک یا فی یدک، یہ بھی بالکل واضح دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے دلائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو چیز واضح ترین دلیل سے ثابت نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کے بجائے اصل الاشیاء الاباحہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ طاہر سنابلی، اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہے فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید کو۔ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اس میں علماء کی آراء اور اختلاف ہے، لیکن جو بات معقول اور دلیل سے مزین ہے وہ یہ موقف زیادہ سالڈ اور مدلل معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ جب حیض سے ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے تمام کام کرنے کے انجام دیے کہ آپ سب کام کریں لیکن سوائے بیت اللہ کے طواف اور نماز کے۔ تو اللہ رب العالمین اس ویڈیو کو ان بہنوں کے لیے راحت کا سبب بنا دے جو کہ معلمات ہیں یا وہ بچیاں جو قرآن کریم کا حفظ کر رہی ہیں، تاکہ وہ قرآن کریم سے اپنی اس تعلیمی سفر کو جاری اور ساری رکھیں اور شمع توحید کی روشن کرتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیفور یو گو اوے، آپ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون